العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وقائد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بابا نے قرآن پڑھو گے ابھی گزارے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد بے حد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جناب تاجدار بطحا نبی اکرم شفیع معظم فخر آدم ولی آدم سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مصطفیٰ میرے انتہائی معزز و محترم آفتاب طریقت مہتاب شریعت وقف اسرار و رموز حقیقت صوفی باصفہ عاشق مصطفیٰ محب غوث الورا سید الفقراء الحاج حضرت پیر محمد فرید الدین نقشبندی مجددی قاسمی دامت برکاتہم القدسیہ محترم المقام برادر مکرم جناب حضرت علامہ پیر سلطان محمود نقشبندی مجددی قاسمی ولی اللہ دربار عالیہ آستانہ عالیہ قاسم شریف و انتہائی معزز محترم حاضرین و سامعین سفر المظفر کا پہلا جمعہ المبارک ہے اسلامی سال کا یہ دوسرا مہینہ ہے اس مہینے کے اندر بڑے صغیر پاک و ہند کے اندر بڑے بڑے جلیل القدر اولیاء کرام صوفیاء اقدام نے اس مبارک کی تقاریب جڑیاں جو منعقد ہو رہی ہیں اور اسی مہینے کی 18-20 تاریخ کو حضور سیدنا داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا سالانہ عرس مبارک بھی انعقاد پذیر ہوئے گا تو میں آپ کے سامنے اس مختصر وقت کے اندر اولیاء کرام کا تذکرہ کروں گا اللہ تبارک و تعالی میں آپ کو
توفیق عطا فرمائے۔ مرشد کامل دی صحبت اور تربیت تو بعد دین اسلام کا علم حاصل کرنے تو بعد مرشد کامل دی بیعت کرنے تو بعد مرید صادق فنا فی الشیخ فنا فی الرسول فنا فی اللہ اور بقا فی اللہ کی منزل پہ فائل ہو جاتا ہے۔ بولو سبحان اللہ، بلا تو آپ لوگ اے پہلو کے آگے قدر کو میرے بتا لگی میں تمہارا کا گفتگو کرنا مسجد نامی جو کرتی ہے دیوارہ میں نے تمہارا کا گفتگو کرنا ذرا کٹھے ہو کے وہ آگے ہو تو سبحان اللہ بلا تو بات نہ کہنا یہ گال محبت کی سنی ہے۔ مرید صادق فنا فی الشیخ فنا فی الرسول فنا فی اللہ اور بقا فی اللہ کی منزل تو بعد فنا فی الصفات اور بقا فی صفات دے منزل کے فائد ہو کے زمانے میں خیال عطا فرماتا ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی دین اسلام کی تبلیغ فرمائی ہے، پھر وہ گلاں جہاں ہوندیاں نے ادمت ہو جاتی ہے اللہ بارگاہ میں وہ جڑی ولی کامل کی دکان کو گل نکلتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کون کی ننگی تلوار بن جاتی ہے۔ جس طرح اللہ کی رات فرمانی ہے کون ہو جا اور یہ کون ہو جاتا ہے، اسی طرح پھر بندہ تیرا کیڑی گل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گل کو پورے کر سکتا ہے۔ یہ تو پھر میں حدیث پاک کرنا ہوں اور پھر چلانا اولیاء کرام دی گل جی ایک گل سنا کے اپنی گل کو ختم کرنا ہوں۔ اللہ خود پر جل شانہ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک ہے اور راوی ہے سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنة من يجدد لهذه ایمان۔ اللہ نے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات کے پاک کے لیے ہر صدی کے سرے تے ایک مجدد نو پیدا فرماندی ہے۔ او مجدد دین اسلام دی تبلیغ دین اسلام کو تجدید فرمانا ہے، دین اسلام کی تجدید ہونی ہے۔ اور میں نے اولیاء کرام دا ذکر کرانا انہاں دی فضائل دا ڈھکا جلائے اور ڈھکے دی چوٹ دے تے آج دنیا دے اندر بندے آئے انہاں دے وچوں پہلی ہستی ہے جنہاں نام سید علی اجمیری المعروف داتا گنج بخش علی اجمیری ہے۔ انہاں دی ولادت دا سن جو ہے اور 400 ہجری ہے اور وفات جو ہے اور 485 ہجری ہے۔ کتاب نسبت رسولی دے اندر لکھا ہے بڑے بڑے مورخین کو یہ تاریخ نہیں پتا آپ کا تاریخ ولادت 400 ہجری ہے اور تاریخ وفات جو ہے 485 ہجری ہے۔ اور دوسری ہستی جڑی ہے وہ کیڑی ہے وہ محبوب سبحانی کتب ربانی قندیل نورانی شفاعت بقانی عصری مال حسینی سیدنا حضرت میرا محی الدین عبد القادر جیلانی دی ہستی ہے۔ آپ دا سن ولادت جڑا ہے 471 ہجری ہے اور آپ دا وصال مبارک جڑا ہے 562 ہجری ہے۔ اور تیسری ہستی جڑی ہے حضرت شیخ سرہندی قیوم دبانی سیدنا حضرت مجدد الثانی حضرت شیخ محمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہستی ہے۔ آپ دا سن ولادت جڑا ہے 971 ہجری ہے اور سن وصال جڑا ہے 1034 ہجری ہے۔ اور چوتھی ہجری جڑی ہے وہ بانی مولا شریف غوث محمد خواجہ خواجگان حضرت خواجہ پیر محمد قاسم صادق مولوی دے فرزند ارجمند آپ دے وڈے سب تو صاحبزادے غوث المحترم رحمت اعظم طریقت نسبت رسولی اعلی حضرت الحاج حضور پیر نذیر احمد المعروف سرکار مولوی دی ہستی ہے۔ آپ دا سن ولادت 1297 ہجری ہے اور وصال جڑا ہے 1380 ہجری ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اس کو میں بیان کرنا تو سی یہ جو سن دے نہیں پہ ہے سبحان اللہ کی آواز پھر ایک بار
بس اتنے کی رکھے ہو گل یہ چار ہستیاں کا نام لیا تھوڑے سامنے حضرت داتا گنج بخشی علی اجمیری حضرت غوث العالم جیلانی محبوب سبحانی حضرت امام ربانی قیوم زبانی سیدنا حضرت مجدد رسانی اور غوث المعظم راہ اعظم طریقت نسبت رسولی الحاج حضرت پیر نذیر احمد سرکار مولوی ان چواں ہستیاں دی ایک ایک گل عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ پاک مجھے توفیق عطا فرمائے نبی کریم رسول اللہ علیہ السلام دی بڑی پیاری حدیث پاک میرے ذہن دے وچ آ گئی ہے نبی کریم رسول اللہ علیہ السلام نے بخاری شریف کے اندر لکھی ہے ارشاد فرمایا فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ نبی کریم رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن جدوں شریعت طریقت معرفت حقیقت دی منزلہ طے کرتا ہے نا کہ یہ منزلہ طے کرتا کرتا اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس بندے نال محبت کرتا ہوں میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا فرمایا جدوں وہ بندہ جڑا اللہ دا ولی ہوے وہ دی گل پہ کرنا جدوں بندہ ولایت دی کامل کرنے تے فائدہ ہوتا ہے اللہ اکبر جل جلالہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَقُمْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ فرمایا میں کن تار جنوا جنوا سندا رب تعالی الذي يبصر به میں اونی اکھاں بن جنوا جنوا دیکھدا ہے وَيَدَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا میں دے ہاتھ بن جنوا جنوا پکڑدا ہے وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا اور فرمایا میں ان کے پیر بن جنوا جنوا چلتا ہے سبحان اللہ فرمایا کہ تو میری بارگاہ میں کوئی سوال کرتا ہے میں انہوں عطا فرما دیتا ہوں جدوں وہ میری پناہ منگتا ہے میں انہوں اپنی پناہ عطا فرما دیتا سبحان اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ محمد نام وعدہ ہے حضور داتا گنج بخشی علی اجمیری کا قطب اللہ تعالیٰ ہے لاہور شہر میں تشریف لے آئے بڑے واقعات میں آپ دیکھ کہ آپ بیٹھے تھے آپ کے کولوں دی وہ جو لوگ دودھ لے کے گزر رہے ہیں دودھ لے کے گزر کے رائے راجو جوگی تھی جیڑا جادو کرنا تھی جیڑا بندہ دودھ نہیں سی دیتا اپنی مجھا دا تے گاواں دا وہ دی مجھا تے گاواں جڑی نے وہ خون دے دیا کر دودھ دی بجائے خون تھڑا دے وچوں آنا شروع ہو جاتا سی ایک مائی صاحب گزرے تے داتا صاحب دی نگاہ پئی تے فرمایا بہن جی یہ دودھ کتنے لے کے چلے ہو اس نے چلی گل سنائی آپ نے فرمایا آج دودھ میرے دے جاؤ کہ ویکھو دودھ اگے نال نہیں زیادہ اللہ پاک مانگدا وہ بندی خدا دی نے دیکھیا نا پیچھے نہ نورانی اصلی حسینی سید نجیب الطرفین سید اصلی حسینی سید تے او دی لب دے وچوں نکلیا ہے تے نور پہ چڑھدا ہے تو نے کہا سرکار تسی لے لو تے دعا فرمائے اللہ اکبر جل شانہ حضور داتا گنج بخشی علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ دودھ لیا اور سامنے رکھیا دودھ دا گڑوا وہ دے ختم پاک پڑھیا دعا منگی دعا مانگ کے کچھ آپ نوش فرمایا اور کچھ اپنے خادمہ دے وچ ایک خادم کو حکم دیتا سارے انہوں تقسیم کر دیو اور دودھ سارے خادمہ دے اندر تقسیم ہو گیا جب شام نو اس مائی نے دو دینے ہوتے گوالے نے ہوتے بندے نے دودھ کڑیا باجا چوئیاں اللہ اکبر جل شانہ وہ دے کار دے سارے برتن بھول ہو گئے دودھ دے نال لیکن مجھا دے طرح دے وچوں دودھ ختم نہیں ہو رہا سبحان اللہ یہ کچھ گل جڑی ہے تیزی نال بیان دی اتنی کوئی میڈیا کوئی اخبار کوئی چیز گل نہیں بلکہ دنیا کی بھی گل کرنی انہاں کہ میں اس بزرگ کا اللہ تعالی کہہ کے انہاں دا چہرہ نور اللہ کو کو دیتا ہے سارا دعوت رضی کا داتا گنج بخشی علی اجمیری طرف سبحان اللہ داتا صاحب نے مسجد بنائی تھی اللہ تبارک کہندے سی نا دیکھو حضور پیر محمد فرید الدین نقشبندی مجددی قاسمی دامت برکات و ملک القدسیہ اس کاتب شریف کی سرزمین دیا ہے ایک درخت دے تھلے گھیرا لایا تے درخت دے تھلے بیٹھے نے پہلا کام کیڑا کیتا صاحب کو پہلو اللہ دا گھر بنایا مسجد بنائی داتا صاحب نے مسجد بنائی وہ مسجد پرانی ہوتی تھی بڑی آپ کے زمانے کی چھوٹی جی نہیں جب مسجد بنائی نا تو لاہور کے علماء نے کہ آپ کی مسجد جڑی ہے یہ صحیح نہیں بنی ہے
یہ محراب نہیں گیا خانے کعبے کی سمجھ نہیں ہے ادو یہ اتنے مجید جدید جڑے وہ آلات نہیں سن ہے جتنے اج ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے تو وہ بندیاں نے کیا علماء نے کیا کہ یہ مسجد کا محراب صحیح نہیں ہے کعبے کی سمجھ تو داتا صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے لاہور کے سارے علماء نے دعوت دیتی فرمایا سارے علماء اللہ اکبر جل شانہ روایت دے اندر آندا کہ میرے دادا بن بخشی نبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اثر دی نماز جڑی ہونی تھی کچھ روایت دے اندر آندا کہ جو دادا بن بخشی نبی نماز واسطے اللہ اکبر کہہ کے خانے کا بیان منہ کی تا پیچھے جننے علماء سن انہوں نے ویکھیا کہ اللہ نے تمام عجائبات جڑے نے اللہ ہوتی سرزمین جو ہے کہ مکہ المکرمہ تک سارے عجائب جڑے نے نمازیاں دے کو اٹھا دیتے نے نمازیاں نے ویکھیا کہ خانہ کعبہ سامنے نے اور اسی خانے کعبے دے سامنے کھلو کے نماز اثر ادا کر رہے وہ جو نماز فرماتے نے داتا صاحب نے نماز پڑھائی تو داتا صاحب نے نماز پڑھا کے فرمایا کہ تسی کی آگے کہ میری مسجد کا محراب صحیح نہیں جو علماء خاموش ہو اللہ دے ولی دی شان ہوندی ہے لوگ ہوندا ہے خاموش ہو کچھ نہ کیا دور بس اسی طرح کی کوئی گل چلی وہ آپ نے فرمایا اچھا ذرا نظر چکو اللہ اکبر جل جلالہ مدینے میں تو نظر چکی سامنے بالکل این سامنے محراب دے خانہ کعبہ نظر آیا آپ نے فرمایا جڑے کہندے میری مسجد دا محراب صحیح نہیں نظر خانے کعبے نو ویکھ کے دسو میری مسجد دا محراب صحیح ہے یا صحیح نہیں اور خانے کعبے دی سمت دے اندر ہے یا سمت تو تھوڑا جہا ہٹ کے نے سارے علماء دادا صاحب دے قدمی لاگے انہوں نے کیا حضور تسی تے مسجد تے محراب دی گل کرتے ہو اصل لاہور دی سرزمین تے جا کے بیت اللہ شریف دی زیارت کر رہی سبحان اللہ اور پھر رومی کشمیر خرید تاجدار فرماتے ہیں اور جے رب دل دیاں اکھیاں دے پھر لاوے چاند نوروں ولیاں نو عرش نظری آوے کی دیرے کی دوروں ولی جڑے ہوندے نے انہاں تے نظر ہوندی ہے نا انہاں تے زیادہ حجاب اٹھائے ہوندے نے تے جڑے تصرف فرمان نا توجہ فرمان تے جڑے بیٹھے ہون نا کول انہاں دے بھی زیادہ حجاب اٹھا لیندا ہے جے داتا صاحب نے مسجد دے وچ بیٹھ کے بیت اللہ شریف دی دور دے حق کرائی آج بھی لاہور جائیے جو مقام جڑا ادھر لکھے ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر داتا گنج بخش علی اجمیری نے کھڑے ہو کر لاہور کے علماء کو بیت اللہ شریف کی داتا صاحب یہ گلا بڑی کمال کے گل میں کرنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوث پاک وہ پیر نے جڑے پیراں دے پیر نے یاد رکھ لیو کہ حضرت امام مہدی دے زمانے تک حضور غوث اعظم دی ولایت جڑی وہ اسی طرح جے اتنا زیادہ حیات دے اندر اور یہ وہ ولی نے کہ اگے حدیث پاک کوٹ کیتی ہے جنا حضور دے دین دی تجدید کیتی ہے حضور دے دین نو زندہ کیتا ہے آپ کا ایک لقب ہے محید دین کا معنی ہوتا ہے دین کو زندہ کرنا دین نو آپ نے زندہ فرمایا ہے آپ کا واقعہ وہ سناؤں گا جڑا اس گجرات ضلع کی سرزمین کے نام تعلق رکھتا ہے وہ کہڑا واقعہ ہے غوث پاک کے بغداد شریف جو ہے کہ غوث پاک سرکار کی وہ گل ہے جڑی ڈبی کشتی نو قرآن ہوئی اور اس گل نو حضرت شیخ شیوخ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اپنے ملفوظات کے اندر تعریف فرمایا ہے اور اکابر اولیاء اللہ نے اس گل نو اپنی کتاباں کے اندر بھی تحریر فرمایا ہے کہ وہ واقعہ جڑی 12 سال کی ڈبی کشتی غوث پاک نے ترائی ہے وہ کشتی کنا دی سی وہ کشتی حضرت شاہ عبداللہ دریائی گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ گجراتی آپ دی کشتی تھی اور وہ کشتی ہے کتے ڈبی تھی وہ کشتی دریائے دجلہ دے اندر جڑا عراق دے نالوں دی گزر رہا ہے وہ دے وچ وہ دجلہ دریا اتنا ڈونگا کہ بعض مقام تے وہ سمندر دی طرح بہت زیادہ ڈونگا ہے
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਪੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਪਾਣੀ, ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਹਿ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹੱਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਐਸਾ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਦਰਿਆਏ ਫੁਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਰਿਆਈ ਗੰਜ ਬਖਸ਼ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹਿ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਦੀ ਬਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਈ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਕੋਈ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਵਾਪਸ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਉਦੋਂ ਅਸਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਬੱਦਲ ਆ ਗਿਆ, ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ। ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿ 72 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਬਹਰਹਾਲ ਕਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਲਟ ਗਈ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਏ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਕਸ਼ਤੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗਰਕ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਤੀ ਗਰਕ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਪ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈ। ਰੋਣ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਏ, ਰੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, 2 ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, 3 12 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਗੌਸ ਪਾਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਦਰਿਆਏ ਫੁਰਾਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦਰਿਆ ਜਦਰਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸੈਰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ 45 ਮੀਲ ਦੂਰ, 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਦੂਰ, ਔਰ ਦਿਨ ਆਪ ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਗੁਲਬਾਗ ਦੇ ਖਾਦਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੌਸ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟਾਲ ਦੇਵੇ। ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਫਰਮਾਈ, ਖਾਦਮਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਤੇ ਮਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭੈਣ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮਾਈ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਮਾਈ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਵੇਖੋ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਆਰਫੀਨ ਨੇ ਲੋਕ ਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਰੇ ਆਮ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਈ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਡੁੱਬਿਆ, ਕਸ਼ਤੀ ਡੁੱਬੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤੇ ਬਰਾਤ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਸੁਲਤਾਨ ਉਲ ਆਰਫੀਨ ਹਜ਼ਰਤ ਸਗੀ ਸੁਲਤਾਨ ਮੌਲਾ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹਿ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹ ਨੇ अपनी ज़बान से तो की तर्जमानी इस तरह की थी है कि माही अतमन किरत करती है नूर मेरी सारी फरियादें में, और इस तरह करती है सुन फरियाद पीरा दिया पीरा ते मेरी अर्ज सुनी कन तर के मेरा बेड़ा विच कपड़ा दे और जिथे मच न पैंदे डर के शाहजलानी महबूब सुबहानी ओ मेरी कब्र लियो जट करके पीर दिना दे मीरा बाऊ ओ कती लग दे तरके मेरा बेटा है क्या डूब गया, तो मेरे गौस पाक ने मुराकबा किया। गौस पाक ने फरमाया सब्र करो थोड़ी देर, अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखो। अल्लाह अकबर जल्ल शानहू गौस पाक ने मुराकबा फरमाया, दुआ की थी या रब्बुल आलमीन, तेरा महबूब बंदा, तेरा आजिज़ बंदा, तेरा मस्कीन बंदा अब्दुल कादिर जिलानी तेरी बारगाह में फरियाद करता है, दुआ करता है, इल्तिजा करता है, या अल्लाह दी कश्ती नूं जिंदा फरमा दे, कश्ती नूं ते दरिया दी सतह दे उत्ते ले आ, मौला साहब ने बरातियां नूं जिंदगी अता फरमा दे। मेरे गौस पाक ने मुराकबा फरमा
کھولی کوئی چیز نہیں غوث پاک پھر مراقبے دے اندر چلے گئے پھر آنکھ کھولی کوئی چیز نہیں پھر تیسری مرتبہ مراقبہ کیتا میرے غوث پاک نے دعا فرمائی اللہ نے الہا فرمایا میرے محبوب عبدالقادر ترا دریا دی صدا دے ہوتے توجہ فرماؤ غوث پاک نے دیکھا وہ کشتی دریا دے ہوتے تیرتی آئی اور آپ کے کنارے لگ گئی اللہ نے غوث پاک کی دعا نال وہ سارے براتی زندہ کر دیتے وہ کشتی غوث پاک کی دعا نال تیرتی آئی اور کنارے دیتے آئے اور میں کتابہ دے اندر پڑھا کہ اس دن بغداد شہر دے 80,000 یہودی کافر عیسائی دے غیر مسلم بندے جڑے نے وہ کلمہ پڑھ کے دارا اسلام بھی تھا اور یہ غوث پاک کی بڑی بڑی کرامت ہے کوئی ولی کوئی اہل محبت کوئی اہل عقیدت یہ تو کوئی انکار نہیں کرتا کئی بندے نے کیویں ہو گیا 12 سال کی بیٹی ڈوبی اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال واسطے موت کو ضمانت کی تھی قرآن کا واقعہ قرآن پاک کے اندر ہوتا ہے پھر زندہ فرمایا اپنا کھانا دیکھو کہ کھانا صحیح تھی ضرور صحیح تھی فرمایا اپنا گدھا دیکھو جب گدھا دیکھے تو گدھے کی ہڈیاں بھی جڑیاں وہ گا گئیاں فرمایا دیکھو ابھی کس طرح زندہ کر دیا اللہ نے اسی وقت وہ گدھے کی ہڈیاں بنائی ہڈیاں نے ماس کر دیا ماس کو جسم بنایا اور جسم کے روح پائی اللہ نے فرمایا اسی اس طرح زندہ کر دیا یمین اللہ دی شان ہے وہ زندہ بھی کر دیتا ہے وہ مار بھی دیتا ہے تو میرے غوث پاک نے اللہ دی اطاعت نال اللہ پاک کے فضل و کرم کا وہ کشتی بھی کاری اور واقعہ امام ربانی مجدد رفسانی نے پڑھے بے شمار واقعات نے کہ اکبر بادشاہ کے دربار میں آپ نہیں چکے اور آپ نے دین اسلام کی تجدید فرمائی ہے سرکار مولوی وقت ہو گیا سرکار مولوی دی بات گل کرانا حضرت غوث محتم پیر نذیر احمد جنہوں کا فیضان اتنے قاسم شریف کے اندر بابا جی صاحب حضرت خواجہ پیر محمد قاسم صاحب مولوی دے سب تو بڑے لگتے ذکر ہوئے تک آپ جہاز دے پہلی جہاز پہ بیٹھے نہیں آج یہ بیت تشریف آتے تشریف لے گئے جدوں 400 میل جہاز رہ گئے تو جہاز خراب ہو گئے 3 انجن جہاز دے کام کرتے چھڑ دیتے 3 انجن چوتھا انجن بھی مٹا چل رہے کیپٹن نے اعلان کیا کہ جہاز جہاں توڑ دی پہنچے تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ تعالی جہاز توڑ پہنچے گا ایک کلمہ شریف کا ذکر جہاز کے پتلے سب پتلی منزل ہوتے حضور پیر نذیر احمد صاحب سرکار مولوی نے فرمایا اتنے بیٹھ جاؤ کہ سارے کلمہ شریف کا ذکر کرو جب کلمہ شریف کا ذکر کی گونج پئی تو آپ نے دعا فرمائی یا اللہ اس جہاز کو فخریت عدم جدے پہنچا دے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خراب جہاز کی دیتے نہیں جب کام کرتے چھڑ گئے اجے سمندر کے 400 میل جدے تو دور تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدل و کرم اور ولی قامت کی دعا کے نام وہ جہاز جڑا ہے وہ جدے پہنچ گیا آخری گل کرنا وا کہ اللہ نے ولی کو کتنی شان بخشی ولی اللہ کی شان میں شک کی ولی اللہ کا اللہ تو سب کچھ دوا سکتا تم بھی اتنی پرواہ کے ولی مردے قبر دے وچوں اٹھا سکتا مار کے چاہتی لوہے محفوظ تے ولی لکھی ہوئی تقدیر بدلا سکتا اپنے وضو دے پانی کا مار چھٹا کافر دھون کو ولی بچا سکتا ولی آصف سلیمان دربار اندر 5ویں تخت بلقیس پہنچا سکتا ولی آصف سلیمان دربار اندر 5ویں تخت بلقیس پہنچا سکتا ولی الف ثانی پیشانیاں کو ساتھ لکھ شکی مٹا سکتا کبھی داتا حجویری دے روپ اندر رنگ سارے پنجاب نو لا سکتا اجمیر دے طبیعہ دے بیٹھ کے 90 لفظ نو کلمہ پڑھا سکتا ولی حضرت غوث بہاول حق زکری پتر رب تو سب دوا سکتا ولی کلر شور شریف دیاں وچ گلیاں ولی ہو دے بہت چلا سکتا ولی حضرت جنید مصلی ہوتے بیٹھ پار دریا تو جا سکتا ولی حضرت خواجہ پیر محمد قاسم مولوی جانوراں نوں ولی اللہ بنا سکتا ولی حضرت خواجہ پیر نذیر سرکار مولوی میری انجنوں پیری پیریاں نوں کنارے لگا سکتا ولی حضرت خواجہ پیر ہارون رشید ولی حضرت خواجہ پیر ہارون رشید مرشد میرے وچ بہ کے موڑا شریف دے مدینہ میں کھا سکتا ولی حضرت خواجہ پیر محمد فرید الدین نقشبندی مجددی وچ بہ کے قاسم شریف کے اندر پوری دنیا تے تطرف فرمانا اللہ تعالیٰ اولیاء دی محبت اولیاء دا ادب اولیاء دی صحبت
اے نصیب فرمائے آر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشین در حضور اولیاء یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 7 سالہ عطا بیریا اما علینا الا اللہ